السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 محرم الحرام ہے۔ ایسا دل سوز واقعہ اور تاریخ میں ہمارے جو اسلامی تاریخ ہے اس میں ایک ایسا واقعہ جو دل دہلا دیتا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو سننے کے بعد، جس کے بارے میں سوچنے کے بعد انسان کی آنکھیں اگر نم نہ ہو تو یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ آپ حقیقی معنوں میں مومن ہی نہیں ہیں، کیونکہ مومن کا دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ نبی الاسلام کی اولاد کے بارے میں ایک ایسی چیزیں سنتا ہے تو آٹومیٹکلی اگر اس کا دل نرم نہیں پڑ رہا اور اس کے دل میں وہ ایک جو احساس پیدا ہوتا ہے کسی کے بارے میں بھی سن کے، کسی شخص کے بارے میں بھی سن کے کہ یار اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا نواسا ہو، دونوں ہی پیارے تھے ماشاءاللہ، لیکن جس طرح ان کو ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کی مثال تو میں کہتا ہوں پوری تاریخ انسانی میں اگر ڈھونڈا جائے تو پیچھے بہت ساری مثالیں تو ملتی ہوں گی، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح گوش رسول کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ نبی الاسلام کی بیشتر حدیث ہیں اہل بیت کے موضوع پر، لیکن میں جو ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اتنی خوبصورت حدیث ہے جس کو سننے کے بعد انسان اگر اس کے دل میں اہل بیت کا مقام اگر دل میں اس میں بڑھے نہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص پھر اہل منافقین میں سے ہے۔ نبی الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حاجی، نمازی، پرہیزگار ہو اور کعبہ کے جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر وہ نماز پڑھتا ہو، لیکن اس کے دل میں اگر اہل بیت کے ساتھ بغض ہو تو وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ یہ حدیث یہ اسی طرح کا، اس کا متن اسی طرح کا حدیث ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ اس کی تحقیق کرنا چاہیں گے تو میں یہاں پر بیان دکھا تو نہیں سکتا کیونکہ میں ایڈیٹنگ نہیں کرتا۔ یہ حدیث سننے کے بعد کیا آپ کے دل میں آپ کہتے ہیں کہ آپ پھر بھی اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھ پا رہے؟ میں یہ جب سے محرم آئے بہت سارے اہل سنت کے لوگوں کے، سنی لوگوں کے جو اسٹیٹس ہیں وہ دیکھ رہا ہوں انتہائی عجیب و غریب۔ کسی کا یہ ہے کہ کیا سبیل لگانا جائز ہے یا نہیں جائز، کسی کا یہ ہے کہ کیا کالے کپڑے محرم میں پہنا جائز ہے یا نہیں جائز، کسی کا یہ ہے کہ محرم میں غم منانا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ یار ہم کب سے ان باتوں میں پڑھنا شروع ہو گئے؟ ٹھیک ہے ہماری جو شریعت ہے وہ تو ویسی کہ ویسی ہے، وہ نہیں بدلی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جب میں بیان کرنا چاہوں گا، یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، کہ وہ دوپہر کے وقت یا اسی طرح کا کوئی ٹائم تھا، وہ ایک دم سے اٹھے، سوئے ہوئے تھے اٹھے، اور انہوں نے جو اپنے ساتھ اصحاب تھے یا لوگ تھے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے آج حسین شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی خواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ پراگندہ بال تھے، بات کو غور سے سنیے گا، پراگندہ بال تھے، داڑھی کے بالوں تک ان میں مٹی تھی، اور وہ ایک شیشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا جو وہاں پر شہید ہوئے ان کا خون اکٹھا کر رہے تھے۔ یار یہ حدیث جب آپ بیان کرتے ہو، جب آپ سنتے ہو، خاص طور پر آپ کا دماغ تھوڑا سا تدبر والا، تفکر والا آپ کا دماغ ہے، ایک عام مولوی جیسا دماغ اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یار جو جتنا پیار نبی علیہ السلام کے امام حسن و حسین کے ساتھ تھا، کیا اور کوئی شخص ایسا تھا جس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اس طرح کی محبت اور اس طرح کا پیار تھا؟ آج ہم اس میں پڑھ جاتے ہیں کہ نہیں فلاں صحابی بہت افضل تھے۔ یار صحابہ کی عظمت کا تو کوئی سوال ہی یہاں پر پیدا نہیں ہو رہا نا، یہاں پر سوال وہ ہو ہی نہیں رہا کہ صحابہ کی عظمت کون انکاری ہے، صحابہ کی عظمت کی لوگ اگر انکاری ہیں تو اہل بیت کی عظمت کے لوگ انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ کا مقام اہل بیت سے بڑھ کر ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا مقام نبی علیہ السلام کے اصحاب کے بعد آتا ہے۔ یہ تو سمجھ سے باہر ہے نا، کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ مطلب نبی علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کی جو اولاد تھی، تمام پیغمبر جو پہلے پیغمبر تھے آدم علیہ السلام، پھر نوح، پھر مطلب میں ترتیب وائز نہیں چل رہا، ویسے میں جو مین تھے ان کا نام لے رہا ہوں، پھر ابراہیم علیہ السلام، تو ساری جو انبیاء کی لڑی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آ رہی ہے نا۔ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ ساری لڑی چلتی ہوئی آ رہی ہے انبیاء کی، اور اسی میں سے نبی علیہ السلام ہے، اور پھر آگے سے وہی اولاد چل رہی ہے، مطلب پیغمبروں کی اولاد میں سے جن کے جد پیغمبر ہیں سارے کے سارے، ان کی افضلیت ہی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمیں اس محرم الحرام میں یا جو بھی جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں غمگین ہوں، ہم اس کا غم منائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں نہیں کہتا کہ مطلب آپ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیں، اپنے بالوں میں خاک ڈال دیں، یا مطلب کوئی ایسی غیر شرعی یا غیر اخلاقی حرکتیں کرنا شروع کر دیں جو ہمارے جو دوسرے تشیع حضرات ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کو اپنا دین سمجھ رہے ہیں مطلب وہ ان کا کام ہے، ہم اس سے بری ذمہ ہیں، لیکن ہمیں غم حسین اس طرح عقیدت سے منانا چاہیے، اس طرح عقیدت سے ہمیں غم زدہ ہونا چاہیے جس طرح نبی علیہ السلام کا ان سے محبت تھی۔ اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے نا کہ نبی علیہ السلام کو اپنے جو یہ پیارے دونوں شہزادے تھے جو جنت کے سرداران تھے،
ان سے جو محبت تھی، وہ عقیدت تھی، اور جس طرح ان دونوں کو شہید کیا گیا اور جس طرح ان کی زندگی گزری، جس طرح علی کی زندگی گزری، کیا اس کے بعد یار ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہو، اور وہ شخص یہ بات کہے کہ یار غم نہیں منانا چاہیے؟ جس شخص کا خانوادہ پورا اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، جس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، نوخیز بچہ اس کا، 6 ماہ کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے تیر لگنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہمیں غم حسین نہیں ہے اور غم حسین نہیں منانا چاہیے؟ تو کیا ہم ڈھول باجے بین باجے بجائیں؟ سمجھ سے بالا تر ہے یار۔ اگر کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے اس لیے کہ یار مجھے حسین کی غم کی یاد میں، مطلب اس غم کی، اور آج کا سیاہ دن ہے یہ ایک، جس دن میں اس طرح کی حرکت ایک امت نے اپنے رسول کے خانوادے کو اس طرح شہید کیا بے دردی کے ساتھ، اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ وہاں پر جو موجود تھے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے بعد اگر پھر کوئی شخص کہے گا کہ نہیں غم نہیں منانا چاہیے، ایک شخص جس کے بچہ کسی خاص دن پر وفات پا جائے، وہ اس دن کو جب دوبارہ وہ دن لوٹ کر آتا ہے تو اس شخص سے اس کی حالت پوچھے۔ ہمارے ساتھ ایک حضرت ہیں منظور صاحب، ہمارے مالی ہیں، ان کا بیٹا فوت ہو گیا پچھلے دفعہ عید سے کچھ دن پہلے، اور جب اگلا سال پلٹ کے آیا، یہ پچھلے سال ان کا ان رمضان سے پہلے ان کے بیٹے کی برسی تھی، تو گھر میں وہ میاں بیوی اس طرح رو رہے تھے، اس طرح ان کی حالت تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ پڑوس والے جا کر ان کو کہہ رہے تھے کہ یار بس کر جاؤ بس کر جاؤ۔ یہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار غم حسین نہیں منانا چاہیے کیونکہ یہ شریعت نے منع کر دیا۔ بھائی طریقے سے انکار کر سکتے ہیں، اور وہ اہل تشیع کا طریقہ ہے، اس سے انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سے بغض اتنا نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ مطلب آپ بالکل غم حسین آپ کے اندر ہوئی نہ ہو۔ یہ غلط بات ہے۔ آج ہمیں میں راتوں کو سو نہیں پاتا جب محرم کی راتیں ہوتی ہیں، تو مجھ سے نہیں سویا جاتا، یہ خاص طور میں ساری رات جاگتا رہا آج بھی کافی دیر تک، میری آنکھ سوتی نہیں ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا سونے کو، مجھے وہ واقعات یاد آ رہے ہوتے ہیں، مجھے امام حسین یاد آ رہے ہوتے ہیں، میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی ہوتی ہیں۔ یار میرے دل میں ان کے لیے ایک درد ہے یار، نبی علیہ السلام کے نواسے تھے یار، خانوادہ تھا نبی علیہ السلام کا، ان کے لیے اگر ہمارے دلوں میں درد نہیں ہوگا تو پھر کس شخص کے بارے میں ہوگا یار، کس کے بارے میں ہوگا پھر؟ تھینک یو سو مچ۔